آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری جتنی بھی بہنیں ہیں جو پریگننٹ ہیں وہ اس کہانی کو ضرور سنیں۔ بات کچھ 6-7 سالوں پہلے کی ہے۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ایک لیڈیز تھی جنہیں جو حاملہ تھی، لیکن شروعات کے دنوں میں 1-2-3 مہینے تو بہت اچھے ان کے گزرے، لیکن 3 مہینے کے بعد جو ہے ان کو اتنی تکلیفیں ہونا شروع ہو گئی پریگنینسی پیریڈ میں کہ وہ دھیرے دھیرے کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے گئی۔ شروعات سے اس کو ٹائیفائڈ سے شروعات ہوئی، ٹائیفائڈ سے بیماری بڑھتے پلیا ہو گیا۔ پلیا کے بعد اس لیڈیز کو پھر ایک بیماری کہا جاتا ہے پنڈو۔ تو اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے نا سروائیو کر پاتے ہیں، اور وہ بھی پریگنینسی پیریڈ میں۔ پریگنینسی پیریڈ میں ان کو یہ بیماری ہونے کے بعد جب ان کا ڈاکٹری علاج چل رہا تھا تو ڈاکٹر نے ان کو صلاح دے دی تھی کہ آپ ابارشن کروا لیں، کیونکہ آپ کا جو بیبی ہے وہ گروتھ نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ اس دنیا میں آئے گا بھی تو یا تو وہ اپاہج ہوں گا، یا پھر کچھ نہ کچھ اس میں ایسے سمٹمس ہوں گے جو ایک نارمل بچے میں نہیں ہوتے، وہ نارمل نہیں ہوں گا۔ تو ڈاکٹر نے انہیں سجیشن دے دیے تھے کہ آپ ابارشن کر لیں۔ لیکن دیکھیے، دنیا کے ڈاکٹروں کو بنانے والا بھی ایک بہت بڑا ڈاکٹر جس کے پاس پوری سپریم پاور ہے، وہ بیٹھا ہے۔ اس لیڈیز کا جو ہے یقین اتنا پختہ تھا اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر، بس انہیں ایک ہی عمل کرے۔ جب وہ بیمار ہوئی تو بس اس نے ایک عمل، بچے کے ہونے تک کے دن تک وہ عمل اس نے نہیں چھوڑی، اس لیڈیز نے، کہ اس نے جو ہے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندگار تو تھی، وہ اللہ پہ یقین بہت تھا، اس کے ساتھ انہوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پورے 9 مہینے تک پڑھی۔ یہاں تک کہ جس دن وہ ڈیلیوری کے لیے جس دن جا رہی تھی وہ لیڈیز، اس دن بھی وہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگ کر، اور 9 مہینے تک انہوں نے اپنے بچے کے لیے خوب رو رو کر دعائیں مانگی۔ اصل میں ہوا یوں کہ جب انہیں 6 منتھ کمپلیٹ ہو گیا تھا، 7 مہینہ جو اسٹارٹ ہونے والا تھا، 6 منتھ ہوتے آ گیا تھا اور 7 منتھ اسٹارٹ ہونے والا تھا، تب انہوں نے سونوگرافی جب کروائی تو اس میں بچے کا ویٹ صرف 250 گرام آیا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ 250 گرام کا ویٹ بچے کا تھا اس وقت، 6 مہینے کے بچے کا، تو آپ سوچئے کہ اس کی گروتھ کتنی کم تھی۔ اس لیڈیز کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اب 1 مہینے میں اس لیڈیز کا ویٹ 10 کلو کم ہو چکا تھا۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ بنا دوسرے کے سہارے سے چل بھی نہیں پاتی تھی، نہ وہ کھانا کھا پاتی تھی، کچھ کر پاتی، کیونکہ کچھ بھی مومنٹی کی پرابلم اتنی زیادہ تھی، کچھ کھا بھی نہیں پاتی تھی، بس فروٹس وغیرہ تھوڑا بہت وہ لے پاتی تھی، بس اسی کے، اور پانی، اسی کے سہارے انہوں نے 6 مہینے جس طرح سے کیسے بھی نکال لیے۔ لیکن ڈاکٹروں کا اور کچھ گھر والوں کا بھی پریشر ہو رہا تھا کہ آپ ابارشن کر لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گی، کیونکہ دینے والی ذات اللہ ہے، وہ جس حال میں مجھے دیں گا اپنی اولاد میں پال لوں گی۔ اور بس اللہ سے امید لگائی رہی، اور رات دن اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، ان ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر تو ہے، تو بس میری اولاد کو صحیح کر دے اور صحیح سالم اس دنیا میں بھیج دے۔
وہ ہر نمازوں میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی اور ہر دن 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندی پر رحم آ گیا۔ تو یہ ہوا یوں کہ 6 مہینے کا بچہ جب پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، 7واں مہینہ لگنے سے دھیرے 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 ان کی بیماری بھی ختم ہونے لگی، اور بچے کی طبیعت میں بھی، بچہ جو ہے ان کے جو پیٹ میں پل رہا تھا، اللہ تعالیٰ جسے پال رہا تھا، وہ بھی دھیرے 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 گروتھ کرنے لگا۔ اور صرف 3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بچہ اتنا ریکور ہو گیا، اور ماں بھی الحمدللہ صحت مند ہو گئی کہ جب بچے کی ڈیلیوری ہوئی تو ہاسپٹل کی جو ڈاکٹر تھی وہ ایک دم دانتوں تلے انگلیاں دبانے لگی کہ یہ بچہ ہوا تو کیسے ہوا ہے اس طرح سے۔ مطلب جو بچہ 6 مہینے کا ماں کے پیٹ میں 250 گرام کا اس کا ویٹ تھا، وہ بچہ 9 مہینے کے بعد 3.5 کلو کا بچہ پیدا ہوا، اور ماں بھی ایک دم ہیلدی تھی، اور بچہ بھی ایک دم ہیلدی ہوا، ماں بھی ہیلدی، اور نارمل ڈیلیوری۔ تو وہ خود بہت ایک دم، اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر کا کہ ایسا کیسے ہوا۔ لیکن یہ یقین ایک ماں کا تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا کچھ بھی ہے، دنیا کی ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ جب ایک پتھر میں ایک کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے کو کیوں نہیں دے سکتا ہے نا؟ اس کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا، اس کو کیوں نہیں پال سکتا ہے اچھے سے؟ اس نے خوب اللہ سے دعائیں کری، یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کے ڈاکٹر سے بڑا ڈاکٹر تو تو ہے، تو نے بنایا ہے ان سب کو ڈاکٹر، لیکن سب میں جان ڈالنے والا میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ، تو بس اچھے سے کر دے، جو بھی اولاد دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، بس صحیح سالم اور ہیلدی اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ دیکھیے صلاۃ الحاجت ایک ایسی نماز ہے کہ وہ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی، کل ہوں گی، کل نہیں ہوئی پرسوں ہوں گی، ایک دن تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا۔ ایسے ہی تھوڑا نا اللہ کا نام غفور الرحیم ہے، اللہ کو غفور الرحیم کہتے ہیں۔ ایک دن اس لیڈیز کی دعاؤں نے اثر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کری، تو 9 مہینے کے بعد ان کو ماشاء اللہ سے ایک بہت پیارا سا بیٹا ہوا، اور ہاسپٹل کے سارے لوگ حیرت کرنے لگے کہ اس لیڈیز کی حالت کیسی تھی، اور اس کو ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہوا، اور سنگین، نہ تو وہ ہینڈی کیپڈ ہوا، بالکل سنگین، ایسا بچہ ہیلدی بچہ ہوا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ تو ہم نے جو ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے تم ڈاکٹر پہ یقین کرو، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو 100 ٹائمز گنا آپ کو اللہ پہ یقین کرنا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اللہ بہت محبت کرنے والا ہے ہم سے، اور اللہ کو منانے کے لیے عمل کرو، نمازیں پڑھو، خوب رو کر اس کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو موٹیویشن مل رہا ہے تو پلیز اس کو کسی دوسرے تک شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے ہمارے ایک شیئر سے کوئی کسی کا یقین اور پختہ ہو جائے اور کسی کو ہمت آئے۔ جزاک اللہ۔